ہمارے غیر جماعت دوست ہیں عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب عامر احمد صاحب، السلام علیکم۔ جی کائنڈلی میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ایم ٹی اے پہ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود کو جو ہے وہ نبی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ لیکچر میں قرآن سے کوئی ایک آدھ آیت لے کے تو یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہی از اے پروفٹ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کو احادیث کے کیونکہ بہت سی ایسی حدیث ہیں جو کیٹاگوریکلی ایکسپلین کرتی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قرآن کو حدیث سے سیپریٹ کر کے اور حوالہ دے کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز اے پروفٹ؟ بالکل جی، بہت شکریہ جی عامر احمد صاحب۔ آپ ابھی ان کی میں کنٹرول روم سے درخواست کروں ان کی لائن کو ڈسکنیکٹ نہ کریں۔ عامر احمد صاحب کی آواز جو آڈیو ہے اس کو سائلنٹ کر لیں پلیز، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی لائن پہ رہیں۔ مومن صاحب سے درخواست کریں گے، پھر عامر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں۔ مومن صاحب اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم انہیں اس مقام یا مرتبے سے کوئی ایک ذرا بھی مقام اوپر نہیں دیتے جو انہیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے، یا جو مقام اور مرتبہ انہیں خدا کے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، میں پہلے وجہ بتا دوں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی بھی خدا تعالیٰ کا ایسا انعام یا فیض نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کو ملا کرتا تھا، اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کے دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا اس فیض سے محروم ہوگی۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کو ملتا تھا، وہ پہلے سے بڑھ کر حضور کے آنے کی برکت سے دنیا کو ملنا شروع ہو گیا۔ اگر پہلے نبوت کا فیض جاری تھا، یا اگر پہلے خدا تعالیٰ کا الہام بالفیض دنیا کو ملا کرتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ فیض بند نہیں ہوا، اب بھی جاری۔ نبوت کا فیض اگر پہلی قوموں میں جاری تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود اس فیض کو بند کرنے والا نہیں۔ اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نبوت کا مقام جو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں، وہ قطعاً بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہی جو حدیث کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ احادیث میں ایسی احادیث موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی آمد کو منقطع قرار دیتی ہیں، وہی احادیث تو اس آنے والے عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ قرار دیتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ مشہور و معروف، جس میں اس آنے والے عیسیٰ مسیح کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے۔ اب بتائیے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار خدا تعالیٰ نے نبوت کے انعام کو جاری بتایا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی حدیث جو کہ قرآن مجید کی ان آیات کے یا ان نصوص کے خلاف ہو، ہم اس حدیث کا یا تو تشریح کریں گے اور اس کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اس کی تطبیق کرنا چاہیں گے۔ اگر نہیں ہو سکتی تو ہم ان احادیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ بہرحال خدا تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے خلاف ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں جن میں اس طرح کے ذکر ہے، وہاں پر صرف یہی مفہوم ہے، اور علماء بھی اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ ان حدیث کا صرف یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کو ختم کر دے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے لا نبی آبادی بڑی کثرت سے پیش کی جاتی، اس کا بھی صرف اتنا ہی مفہوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کا دور نبوت کا بعد ہے ہی نہیں، آپ کا دور نبوت تو قیامت تک ممتد ہے، تو بعد تو تب ہوتا ہے جو اس دور نبوت کو ختم کر دے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کو ختم کر کے گویا آپ کا بعد لے آئے۔ لہٰذا علماء نے بھی اس کا یہی مطلب لکھا ہے، علماء نے مطلب لکھا ہے کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے لا مشرع آبادی، کہ کوئی میرے بعد شریعت لانے والا نبی نہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے بھی اس کی یہی وضاحت کی، فرمایا کسی کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یہ تو ضرور کہا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
لیکن یہ کبھی نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ یہ بات بہت سے ناواقف لوگوں کو علمی غلطی کی طرف لے جائے گی. تو اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ مختلف باتوں نہیں بالکل، جزاک اللہ. عامر احمد صاحب سے ذرا دیکھتے ہیں جی، بھی ہیں نا ٹیلی فون لائن پہ عامر صاحب؟ جی ہاں جی عامر صاحب، ابھی دیکھیں محمد زید نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو پیش کیا. دوسرا ایک بات مجھے بھی آپ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے وقت غیر جماعت ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہاں سے آ گئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں گے عامر صاحب؟ جی ایکچولی جو کنسیپٹ ہے ادھر یعنی نان احمدی جیسے آپ بولتے ہیں، اس میں دو تین کنسیپٹ ملتے ہیں. ایک کنسیپٹ تو ایک طبقہ تو وہ ہے وہ سرے سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کسی مہدی نے آنا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے، اور وہ بیسیکلی نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ایز امتی آئیں گے، حضور گرامی مرتبت کے انڈر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بات تو آپ کی درست ہے، دو تین مکاتب بے فکر تو کئی بن گئے ہوئے ہیں اس میں. آپ چونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ مطلب یو کین اونلی ٹاک آن یور بیہاف، ہے نا، ہم سب لوگ اسی طرح ہیں. تو آپ تاکہ بات آگے چل سکے، آپ کیا مانتے ہیں؟ میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب تھوڑا سا مجھے یہاں پہ وقت دیں، ہولڈ پہ رہیں آپ کی لائن ابھی بھی کہیں نہیں جا رہی. مونسا کیا بنے گا جی؟ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجا تھا، اس کو واپس آسمان پہ اٹھا لیا، جب دوبارہ بھیجا تو اس کے کندھوں پہ سے پھول اتار دیے جائیں گے، میڈل اتار لیے جائیں گے. کیسے دوبارہ اس کو نبوت سے عاری کیا جائے گا؟ کچھ اس پہ بتائیں ہمیں. فرض محال ہم یہ بھی مان لیں کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تو اس دنیا میں بھی انسان اگر کسی کو کوئی چیز دے دے تو اس سے واپس نہیں لیا کرتا. تو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے جس نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کبھی بھی انسان کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے، کہ وہ جب دوبارہ تشریف لائے تو ان کے وہ جو اعزاز انہیں پہلے خدا تعالیٰ خود دے چکا تھا، وہ گویا خدا تعالیٰ وہ اعزاز چھین کے دوبارہ انہیں اس دنیا میں بھیجے گا. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ عقلاً ہی تسلیم نہیں کی جا سکتی. خود جو علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی آمد کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ ہی تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، اور جیسے میں نے مسلم کی حدیث